اذان دی جاتی ہے دو کام کے لیے، ایک اذان دی جاتی ہے اعلان کے لیے اور ایک اذان دی جاتی ہے مصیبت سے بچنے کے لیے۔ اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے اور اذان دی جاتی ہے مصیبت سے بچنے کے لیے۔ یہ بھی کم مصیبت سے کم نہیں ہے کہ آپ بے خیالی میں بازار میں گھوم رہے ہیں اور نماز کا وقت نکل گیا، بعد میں خیر اللہ اثر ختم ہو گیا جا، وہ بھی تو ایک مصیبت ہے، اس مصیبت سے بچانے کے لیے اذان دیا، آپ کو اطلاع دیا، وہ ایک اعلان ہوا۔ لیکن یوں مصیبت سے بچانے کے لیے اذان دی جاتی ہے کہ آپ کی بستی بچ جائے، اور اس مصیبت سے بچنے کے لیے جیسے بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز جائے وہ اللہ کا نام لے کے جائے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ سنانے کے لیے بچہ پیدا ہوتا ہے تب اذان دی جاتی ہے۔ اب جب مردہ مر گیا ہے، اس کو سلا دیا گیا ہے، قبر میں دفن کر دیا گیا ہے، لوگ جا چکے ہیں، اب نہ اس کو سننے کی طاقت ہے، نہ دیکھنے کی طاقت ہے، نہ چلنے پھرنے کی طاقت ہے، اب وہاں آپ اذان دیجیے گا تو بھینس کے آگے بیڑ بجانا نہیں ہوا، کیا ضرورت تھی اذان دینے کی؟ لیکن اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ نہیں، لوگوں کے جانے کے بعد پھر اس کو زندہ کیا جائے گا اور سوال جواب ہوگا، تو اس سے بڑھ کر مصیبت کی گھڑی اور کوئی نہیں ہے۔ اس مصیبت سے بچانے کے لیے ایک طرح سے آپ اس کی تلقین کر رہے ہیں، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہاں پوچھا کیا جائے گا؟ پوچھا تو جائے گا اللہ کے بارے میں اور رسول کے بارے میں، اور اذان میں بھی وہی بات ہے، اللہ و رسول کا تذکرہ ہے۔ تو اذان دینے سے ہو سکتا ہے مردے کی مصیبت ٹلے، ہو سکتا ہے مردے کو تلقین ہو جائے، ہو سکتا ہے مردے کو کچھ پتہ چل جائے۔ جانتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہو سکتا ہے، مردے کو فائدہ پہنچ جائے۔ اگر اس نیت سے کوئی اذان دے تو اذان دینے میں مذائقہ بھی نہیں ہے، اور اگر کسی نے نہیں دیا کوئی حرج نہیں ہے، چارو نہیں کرو۔ چارو کرنے سے اگر یہ ہوتا تو ہم تو رجسٹر پر خالی لکھتے چلے جائیں گے کہ دیکھو میرے بات ٹھیک ٹھاک سے چہارم کرنا، چہارم کرنے ہی سے ہم کو جنت مل جائے گی، نماز روزہ سب چھوڑ دیا جائے گا، کیا ضرورت ہے اتنا اٹھا بیٹھک کرنے کی؟ لیکن یہ سب ایڈیشنل ہے، ایڈیشنل کہ مین سبجیکٹ میں جب آپ پاس کر جائیں گے تو ایڈیشنل کا کچھ نمبر اس میں ایڈ ہونے کی وجہ سے آپ کا ڈویژن بڑھ جائے گا۔ اسی لیے یہ سب کیا جاتا ہے، چہارم کیا جاتا ہے، دسواں کیا جاتا ہے، 20واں کیا جاتا ہے۔ تب آپ یہ کہیں گے کہ ارے آپ بڑے مولانا ہیں نا، آج سے 12 سال پہلے بھی بڑے مولانا لوگ تھے، ظاہر بات ہے وہ لوگ بڑے مولانا تھے تو وہ لوگ نہیں جانتے تھے، آپ زیادہ جانتے ہیں کہ چہارم کرنا چاہیے، تیجا کرنا چاہیے، فاتحہ کرنا چاہیے، ریاض کرنا چاہیے، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ تو ہم کہہ رہے ہیں ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی فوراً اس کی آنکھ میں چشمہ لگا دیا جاتا ہے کیا؟ چشمہ نہیں لگایا جاتا۔ وہ بچہ جوان ہوتا ہے، 40 سال کی عمر میں آنے لگتا ہے، اور جب اس کو دیکھتا ہے اخبار ایسے ایسے کر کے پڑھ رہا ہے، نوٹ ایسے ایسے کر کے دیکھ رہا ہے، تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ تمہارا آئی سائٹ کمزور ہو گیا ہے، تم ایک کام کرو، یہ تمہاری آنکھ میں جو طاقت تھی نا وہ اب کمزور ہو گئی ہے، اب اس میں چارجر لگانا پڑے گا، چارجر۔ وہ چارجر لگا دو ایسے، جس کو ہندی میں نک چمٹا تنکوٹک دور درشن پردنیا کہتے ہیں، اور اردو میں فارسی میں چشمہ کہتے ہیں، چشمہ لگاؤ۔ تو اب ہم اگر اپنا ہی کوئی سامان دیکھیں گے، ظاہر بات ہے کوئی چیز آپ بھی ہم کو پڑھنے کے لیے دیجیے گا تو جلدی جلدی ایسے ایسے کر کے ہم تو یہی چشمہ نکالیں گے، چشمہ نکال کر کے لگائیں گے، تب ہم کو پڑھائیں گے۔ تو یہ چشمہ ایڈ ہوا، ایک طرح کا مددگار ہوا، ایک طرح کا ہم کو ہیلپ کیا۔ ٹھیک اسی طرح سے وہ اذان ان لوگوں کو ہیلپ کرتا ہے۔ یہ چہارم، یہ تیجا، یہ فاتحہ ہیلپر چیز ہے، ہیلپر، اور کچھ نہیں ہے، اصل ہے نماز روزہ، یہ بات حقیقت ہے۔ لیکن ایک سائیکالوجی، ایک فلسفہ، ایک بات آپ جان لیجیے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک آدمی بیمار پڑتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے جانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو جانا چاہیے۔
عیادت کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، جانا چاہیے دیکھنے کے لیے، ایکسیڈنٹ ہو گیا چلو ہاسپٹل، چلو نرسنگ ہوم گئے ہم لوگ دیکھنے کے لیے، لیکن جب وہ مر جائے تب نہیں دیکھنے جانا چاہیے. مر جائے تو اور دیکھنے جانا چاہیے؟ بالکل دیکھنے جانا چاہیے. دیکھنے ہی نہیں جانا چاہیے، اس کے دفن کفن میں شامل ہونا چاہیے. اب دفن کفن میں شامل ہونے کے بعد جب وہ مٹی جھاڑنے کے لیے آئے اور ہاتھ دھویا، اس کے بعد اس رشتے دار سے ہاتھ دھو لینا چاہیے ہمیشہ کے لیے. کبھی اس کے گھر میں نہیں جانا چاہیے، ہے نا، اس لیے کہ اس کے یہاں مر گیا ہے کوئی. نہیں جانا چاہیے، 3 دن کے بعد ضرور جانا چاہیے. 3 دن کے بعد جا کے حال چال پوچھنا چاہیے کہ کیا لوگ کھائے کہ نہیں کھائے، غم ان کا ہلکا ہوا کہ نہیں ہوا، ان کے دکھ درد میں کام آنا چاہیے. تو 4 دن کے بعد 3 دن کے بعد جب اس سے گھر جائیے گا تو کیا لے کے جائیے گا؟ سندیش، توحفہ. اس کے گھر میں لے کے جائیے آپ قرآن، اس کے گھر میں لے جائیے 1 پارہ قرآن شریف پڑھا ہوا، اس کے گھر میں لے کے جائیے کچھ تسبیح کچھ درود، اور کہیے کہ سنیے آپ لوگوں کا من ہلکا. اذان دی جاتی ہے 2 کام کے لیے، ایک اذان دی جاتی ہے اعلان کے لیے، اور ایک اذان دی جاتی ہے مصیبت سے بچنے کے لیے. اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے اور اذان دی جاتی ہے مصیبت سے بچنے کے لیے. یہ بھی کم مصیبت سے کم نہیں ہے کہ آپ بے خیالی میں بازار میں گھوم رہے ہیں اور نماز کا وقت نکل گیا، بعد میں خیر اللہ اثر ختم ہو گیا جا، تو وہ بھی تو ایک مصیبت ہے. اس مصیبت سے بچانے کے لیے اذان دیا، آپ کو اطلاع دیا، وہ ایک اعلان ہوا. لیکن یوں مصیبت سے بچانے کے لیے اذان دی جاتی ہے کہ آپ کی بستی بچ جائے. اور اس مصیبت سے بچنے کے لیے جیسے بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز جائے وہ اللہ کا نام لے کے جائے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ سنانے کے لیے بچہ پیدا ہوتا ہے تب اذان دی جاتی ہے. اب جب مردہ مر گیا ہے، اس کو سلا دیا گیا ہے، قبر میں دفن کر دیا گیا ہے، لوگ جا چکے ہیں، اب نہ اس کو سننے کی طاقت ہے، نہ دیکھنے کی طاقت ہے، نہ چلنے پھرنے کی طاقت ہے. اب وہاں آپ اذان دیجیے گا تو بھینس کے آگے بین بجانا نہیں ہوا، کیا ضرورت تھی اذان دینے کی. لیکن اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ نہیں، لوگوں کے جانے کے بعد پھر اس کو زندہ کیا جائے گا اور سوال جواب ہوگا، تو اس سے بڑھ کر مصیبت کی گھڑی اور کوئی نہیں ہے. اس مصیبت سے بچانے کے لیے ایک طرح سے آپ اس کی تلقین کر رہے ہیں، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. وہاں پوچھا کیا جائے گا؟ پوچھا تو جائے گا اللہ کے بارے میں اور رسول کے بارے میں، اور اذان میں بھی وہی بات ہے، اللہ و رسول کا تذکرہ ہے. تو اذان دینے سے ہو سکتا ہے مردے کی مصیبت چلے، ہو سکتا ہے مردے کو تلقین ہو جائے، ہو سکتا ہے مردے کو کچھ پتہ چل جائے. جانتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہو سکتا ہے، مردے کو فائدہ پہنچ جائے. اگر اس نیت سے کوئی اذان دے تو اذان دینے میں مذائقہ بھی نہیں ہے، اور اگر کسی نے نہیں دیا کوئی حرج نہیں ہے. چارو نہیں کرو، چارو کرنے سے اگر یہ ہوتا تو ہم تو رجسٹر پر خالی لکھتے چلے جائیں گے کہ دیکھو میرے بات ٹھیک ٹھاک سے چارو کرنا، چارو کرنے ہی سے ہم کو جنت مل جائے گی، نماز روزہ سب چھوڑ دیا جائے گا، کیا ضرورت ہے اتنا اٹھا بیٹھک کرنے کی. لیکن یہ سب ایڈیشنل ہے، ایڈیشنل کہ مین سبجیکٹ میں جب آپ پاس کر جائیں گے تو ایڈیشنل کا کچھ نمبر اس میں ایڈ ہونے کی وجہ سے آپ کا ڈویژن بڑھ جائے گا. اسی لیے یہ سب کیا جاتا ہے کہ ہارون کیا جاتا ہے، 10واں کیا دیجیے، تب جا کے آپ کا نیاز کام آئے گا. اگر نماز سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو آپ کا نیاز بھی بیکار ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مشاغل کو اور ان محفلوں کو قبول فرمائے. آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام